السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں تحقیقی چینل مسٹر ہسٹری اردو جسٹ۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا موضوع سکھ سلطنت کا بانی مہاراجہ رنجیت سنگھ ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ برصغیر کی تاریخ کے ایک اہم ترین حکمران تھے، جنہوں نے 19ویں صدی کے اوائل میں پنجاب میں ایک مضبوط اور متحد سکھ سلطنت قائم کی۔ ان کی حکمرانی کو عسکری فتوحات، مذہبی رواداری اور بہترین انتظامی صلاحیتوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ وہ 13 نومبر 1780 کو گوجرانوالہ، پنجاب، پاکستان میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مہان سنگھ سکھیے سکھ سردار اور والدہ کا نام راج کور تھا۔ رنجیت سنگھ کا تعلق سکھیے مسل سے تھا، جو کہ سکھوں کے 12 گروہوں میں سے ایک طاقتور گروہ تھا۔ بچپن میں ہی ان پر چیچک کا حملہ ہوا، جس سے ان کی ایک آنکھ کی بینائی ضائع ہو گئی، مگر اس کے باوجود وہ ایک زبردست جنگجو اور رہنما بن کر ابھرے۔ رنجیت سنگھ نے 1801 میں خود کو مہاراجہ قرار دے کر لاہور کو اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ انہوں نے ایک منظم اور مضبوط حکومت کی بنیاد رکھی، جس میں تمام مذاہب کے لوگوں کو مساوی حقوق دیے گئے۔ دوستو، مہاراجہ رنجیت سنگھ کی عسکری مہارت بے مثال تھی۔ انہوں نے کئی اہم علاقے فتح کیے اور پنجاب کو ایک مضبوط سلطنت میں تبدیل کیا۔ دوستو، امرتسر کو 1802 میں اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ دوستو، 1823 میں افغانوں کے خلاف مشہور معرکہ چمکنی میں کامیابی حاصل کی اور پشاور کو سکھ سلطنت میں شامل کر لیا۔ 1818 میں ملتان مغل گورنر کے خلاف کامیابی حاصل کر کے اس اہم شہر کو سلطنت کا حصہ بنایا۔ ڈیرہ غازی خان ہزارہ اور بلوچستان کے کچھ علاقے بھی فتح کیے۔ رنجیت سنگھ کی سب سے بڑی کامیابیوں میں افغانوں کو شکست دینا شامل ہے، جو اس وقت برصغیر میں تباہی مچا رہے تھے۔ انہوں نے احمد شاہ ابدالی کے جانشینوں کو کئی جنگوں میں شکست دی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے سلطنت کی مضبوطی کے لیے متعدد اصلاحات کی، جن میں فوجی، عدالتی اور اقتصادی نظام شامل ہے۔ یورپی فوجی ماہرین جیسے کہ جنرل وینٹورا اور جنرل الارڈ کی مدد سے فوج کو جدید بنایا۔ پہلی بار جدید توپ خانہ اور جنگی حکمت عملی متعارف کرائی۔ دوستو، فوج میں ہندو، مسلمان اور سکھ سب کو شامل کیا۔ دوستو، رنجیت سنگھ کی حکومت میں مذہبی آزادی تھی۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کو اعلیٰ عہدے دیے گئے۔ حضرت داتا گنج بخش کے مزار اور ہندو مندروں کی تزئین و آرائش کروائی۔ زرعی اصلاحات متعارف کروائیں، کسانوں پر کم ٹیکس لگایا۔ تجارت کو فروغ دینے کے لیے سڑکوں اور قلعوں کی تعمیر کی۔ دوستو، لاہور کو ایک شاندار شہر میں تبدیل کیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے برطانوی سامراج کے ساتھ محتاط تعلقات رکھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی انگریزوں سے براہ راست جنگ نہیں کی، بلکہ 1809 میں ان کے ساتھ ایمریٹس معاہدہ کیا، جس کے تحت ستلج دریا کے مشرقی علاقے انگریزوں کے پاس رہے، جبکہ مغربی علاقے رنجیت سنگھ کے کنٹرول میں رہے۔ دوستو، مہاراجہ رنجیت سنگھ 27 جون 1839 کو لاہور میں انتقال کر گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کی سلطنت کمزور ہونے لگی، کیونکہ ان کے جانشین کمزور اور نااہل ثابت ہوئے۔ چند سالوں میں سکھ سلطنت انتشار کا شکار ہو گئی اور 1849 میں برطانوی راج نے اسے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ ایک عظیم جنگجو، انصاف پسند حکمران اور بہترین منتظم تھے۔ انہوں نے ایک طاقتور سلطنت قائم کی، جو مذہبی رواداری، عسکری قوت اور اقتصادی ترقی کی علامت تھی۔ اگرچہ ان کی وفات کے بعد سکھ سلطنت ختم ہو گئی، لیکن ان کی قیادت اور حکمت عملی آج بھی مشعل راہ سمجھی جاتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔